السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین جانوروں کی کہانی، ایک خرگوش، ایک کوہ، ایک شیر۔ ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں بینی نام کا خرگوش، لیو نام کا شیر اور کیل نام کا کوہ رہتا تھا۔ وہ سب سے اچھے دوست تھے اور اکثر اپنے دن اکٹھے جنگل کی تلاش میں گزارتے تھے۔ جب چلنے کی بات آئی تو بینی تھوڑا سا سست تھا، لیکن اس نے اپنی تیز عقل اور ذہانت سے اسے پورا کیا۔ لیو ایک بہادر شیر تھا جس کی طاقت اور ہمت سے جنگل کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ دوسری طرف کیل ہمیشہ چلتے پھرتے، مسلسل یہاں اور وہاں اڑتا رہتا تھا، ہمیشہ کچھ نیا دریافت کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ایک دن کیل نے تھوڑا بہت دور اڑنے کا فیصلہ کیا اور وسیع جنگل میں کھو گیا۔ بینی اور لیو نے اپنے عزیز دوست کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ انہوں نے ان تمام جانوروں سے پوچھا جن سے وہ ملے تھا یا نہیں۔ انہوں نے کیل کو دیکھا ہے لیکن کسی نے نہیں دیکھا۔ بینی اور لیو اداس اور پریشان تھے۔ انہیں اپنے عزیز دوست کیل کی کمی محسوس ہوئی اور وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں روک سکے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور پھر بھی کیل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بینی اور لیو نے اسے دوبارہ تلاش کرنے کی امید تقریباً ترک کر دی تھی جب انہوں نے دور سے ایک شناسا گائے کی آواز سنی۔ انہوں نے آواز کا تعاقب کیا اور آخرکار انہوں نے کال کو ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے پایا جو تھکے ہوئے لیکن بے ضرر دکھائی دے رہا تھا۔ بینی اور لیو اپنے دوست کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کیل نے ان کی فکر کرنے پر معذرت کی۔ اس دن سے کیل نے وعدہ کیا کہ وہ زیادہ محتاط رہے گی اور اپنے دوستوں سے زیادہ دور نہیں جائے گی۔ بینی، لیو اور کیل نے مل کر جنگل کی تلاش جاری رکھی، لیکن اب انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی تلاش میں ایک ساتھ رہنا یقینی بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ سچی دوستی کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ کنویں کے کھو جانے کے بعد تلاش میں دوسرے دوستوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیل کے بعد کنواں جنگل میں گم ہو گیا۔ بینی اور لیو کو اپنے دوست کی تلاش میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو درپیش اہم مشکلات میں سے ایک یہ تھی کہ اس بات کا واضح اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے دیکھنا شروع کیا جائے۔ کیل بے ترتیب سمت میں اڑ گیا تھا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس راستے پر گیا ہے۔ انہوں نے جنگل کے ہر کونے کو تلاش کیا، ان تمام جانوروں سے پوچھا جن سے وہ ملے تھے کہ کیا انہوں نے کیل کو دیکھا ہے، لیکن کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک اور مشکل جنگل کی وسعت کی۔ جنگل اتنا بڑا تھا اور وہاں بہت سی جگہ تھے جہاں کیل پرواز کر سکتا تھا۔ اسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ وہ دن ڈھونڈتے رہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان اور تھکے ہوئے ہوتے چلے گئے۔ موسم بھی ان کے موافق نہیں تھا کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی اور جنگل کیچڑ بن گیا تھا جس سے ان کے لیے گھومنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بینی اور لیو کو بھی جذباتی اور ذہنی تناؤ کا سامنا تھا کیونکہ وہ اپنے دوست کے بارے میں فکر مند تھے اور یہ نہ جانے کہ غیر یقینی کیفیت کہ وہ اسے کبھی تلاش کر سکیں گے ان پر ایک ٹول لے رہا تھا۔ مشکلات کے باوجود بینی اور لیو کبھی امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کبھی تلاش کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کے عزم اور دوستی نے آخرکار انہیں اپنے عزیز دوست کیل کی تلاش کیا۔ انہوں نے سیکھا کہ حقیقی دوست کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، چاہے انہیں کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو۔ کہانی کی اخلاقیات۔ اس کہانی میں انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ حقیقی دوستی کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، چاہے آپ کے راستے میں کوئی بھی چیلنج آئے۔ بینی، لیو اور کیل کی دوستی کا امتحان اس وقت ہوا جب کیل جنگل میں گم ہو گیا، لیکن انہوں نے کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے ان تک تلاش کی، کبھی امید نہیں ہاری کہ وہ اپنے دوست کو تلاش کر لے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے اپنے زندگی میں ہمیں اپنے دوستوں اور پیاروں کے لیے ہمیشہ موجود رہنا چاہیے، چاہے ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا ہو۔ ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ اضافہ میل جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کہانی ہمیں عزم، استقامت اور مشکلات حالات میں امید نہ ہارنے کی ہمت کے بارے میں بھی سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں مواصلات کے اہمیت کے بارے میں یہ بھی سکھاتا ہے، جیسا کہ اگر کیل نے پرواز سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کی ہوتی تو وہ صورتحال سے مکمل طور پر بچ سکتے تھے۔ مجموعی طور پر کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی دوستی وفاداری، اعتماد اور موٹی اور پتلی کے ذریعے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی خواہش پر مبنی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک قیمتی سبق ہے کیونکہ ہم سب کو زندگی میں بھروسہ کرنے کے لیے دوستوں اور پیاروں کی ضرورت ہے۔